جنرل فیض صاحب کی طرف سے جو آپریشن لانچ کیا تھا گلگت بلتستان میں، وہ بریگیڈیئر نعیم کی سربراہی میں کیا گیا تھا۔ ایک مائنڈ کے ساتھ آئے تھے، کوئی ریاست کی پالیسی نہیں تھی اس وقت۔ یہ مسلسل بلیک میل کرتے رہے۔ یہ جو گنڈا پور آج بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، ایک نمبر کا ڈاکو ہے۔ گلبر تو آپ کے ووٹس آئے، آپ کے ممبروں کے ووٹس آئے، تو آپ ایسے ہی الزام لگا رہے ہیں جیسے وہ آپ کے ساتھ کوئی اتحادی نہ ہو بلکہ آپ اپوزیشن میں بیٹھے ہو، آپ تو حکومت کے حصہ ہیں۔ میں بالکل اس بات سے آپ کی اتفاق کرتا ہوں، اخلاقی طور پر ہمارے لیے اس بات کی گنجائش کم ہے۔ نہیں، اخلاقی نہیں ہوتا نا حافظ صاحب، یا تو آپ سیاست میں ساتھ ہیں یا اپوزیشن میں، تو آپ ساتھ بھی ہیں ایٹ دی سیم ٹائم تنقید بھی کریں، یا تو کوئی یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ گلگت بلتستان میں سب کچھ ہوتا ہے۔ تو حاجی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ حاجی گلبر صاحب اور ٹیم مال بنا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ان کی پوری ٹیم ہی اس کام میں لگی ہوئی ہے۔ اب آپ خالد خورشید پہ آپ الزام لگا رہے ہیں، اس کے پیچھے جو فیضیاب ہو گئے، فیض تھے، جو بھی تھے، تو آپ بیٹھ کے آپ کو پتہ ہے کہ نئی والی حکومت بھی اسٹیبلشمنٹ کے سپورٹ چاہیے، تو آپ نے کیوں سپورٹ کیا؟ اگر اس کے پیچھے بھی اسٹیبلشمنٹ کی تو یقیناً کچھ نہ کچھ رول جو ہے وہ ریاستی اداروں کا ضرور ہو سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اس وقت، جو فیض صاحب اور اس کی ٹیم نے جو کچھ کیا، وہ صرف خان کو خوش کرانے کے لیے کیا گیا۔ آپ ایکسپوز کریں نا۔ میں نے ان کی ایک دو نمبریاں جو ہے وہ پبلک کی ہیں، چیف سیکرٹری کو بتایا ہوا ہے۔ پولیٹیکل پروسیس جی بی کے اندر، جی بی ریجن میں ٹرانسفارم ہوا تھا، اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کتنا رول تھا اس حاجی گلبر والے پہ؟ خدا کی قسم آج تک کسی ریاستی ادارے نے مجھے اپروچ نہیں کیا۔ یہ جو سیکیورٹی والا مسئلہ ہے، بار بار دیامر کا تذکرہ تھا، جب سیکیورٹی والا کہیں جی بی میں سارے دہشت گرد دیامر میں بیٹھے ہیں۔ اس میں ایسٹ ترکمانستان تحریک کے بھی مراکز وہاں تھے، ٹی ٹی پی کے بھی مراکز وہاں تھے، اور یہ علاقے آپ کا ایسے جیسے ہنزا اور نگر ہے۔ خدا نہ خواستہ ہنزا سے اس طرف اگر کوہستان ہوتا ساتھ لگا ہوا، یا نگر سے اس طرف جو ہے وہ باجوڑ ہوتا، تو پھر یہ باتیں وہاں بھی ہوتی۔ تو جی بی بالکل چھوٹا سے علاقہ ہے نا، ایک بار آپریشن کیوں نہیں کرتے ونس فار آل؟ کڑے فیصلے کرنے پڑتے ہیں، کڑوے فیصلے کرنے پڑتے ہیں لا اینڈ آرڈر کو اور اس طرح کے آئینی لوگوں سے نبٹنے کے لیے۔ یہ حکومت نبٹ سکتی ہے؟ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیض صاحب اور عمران خان پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے کے ذمہ دار ہیں؟ ان کو آپ افغانستان سے اٹھا کے پاکستان میں لاتے ہیں، اور انہوں نے مورچے سنبھالے ہیں نا۔ آج جو لوگوں میں دہشت گردی اور خوف ہے، اس کی 100% رسپانسبلٹی عمران خان اور جنرل فیض صاحب جو ہے وہ، اور اس کی جو سوچ اور اس کی ٹیم کے اوپر ہے۔ پاکستان میں الیکشن ہو گئے، اس میں تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ زیادہ ووٹ پڑا پی ڈی آئی کو، تو جی بی میں جو الیکشن ہوگا آپ کو کیا لگتا ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ اسی طرح کا ووٹ لے کے نون لیگ اور پیپلز پارٹی پیچھے تو نہیں ہوگی؟ گلبر صاحب اور ان کے کچھ ساتھی جو سمجھتے ہیں ہمیں کسی جماعت میں جگہ نہیں ہے، ہم گئے تو بھی وہاں پہ فرنٹ بینچز میں ہمیں موقع نہیں ملے گا، ہمیں بیک بینچز میں بیٹھنا پڑے گا۔ تو اس لیے کچھ اس طرح کے دوست مل جل کے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنا ایک گروپ بنا لیں، بعد میں ہم ایک پارٹی بنائیں اور ہم جو ہے بلیک میل کر کے جو بھی پارٹی ہے اس کو ہم سی ایم شپ لے لیں۔ یہ ان کی خواہش ضرور ہے۔ اگر امجد صاحب اتنے کانفیڈنس کے ساتھ کہتے ہیں ہائیبریڈ نظام آئے گا، اور اپیرنٹلی لگ رہا ہے کہ آپ کی پارٹی کے اندر بھی کوئی دڑا آ گیا ہے، پیپلز پارٹی کے اندر بھی گورنر اور امجد صاحب کے بھی اختلافات ہیں، آپ لوگوں کو ڈیلیبریٹلی کوئی ادارہ یا کوئی بھی اس طرح کے کوئی مقتدر حلقے یا کوئی اور بریک کر رہا ہے آپ کو؟ کچھ ہمارے حضرات ایسے ہیں جو جنرل فیض کی باقیات ہیں، ان کی خواہشات یہی تھی کہ آج میں گورنمنٹ کے خلاف جب ان کی بیڈ گورننس پہ تنقید کرتا ہوں تو چیف منسٹر صاحب کو تو وہ ہمیں جواب نہیں دیتے، لیکن ہمارے ایک ساتھی کو رکھا ہوا ہے وہ جو ہمیں جواب دے دیتا ہے۔ آپ کے جو ساتھی تھے وہ بھی تو بڑے نام تھے، تابان صاحب، انجینئر انور تو چلو ابھی ہیں، باقی والے بھی تو ان کو کوئی جو چھوٹے موٹے ریزرویشنز ہوں گے نا، یہ آپ کی پارٹی کی صدارت کا مسئلہ تو حل کیوں نہیں کرتے ہیں؟ یہ نہیں ہے کہ آپ کھا کہیں اور رہیں اور انڈا کہیں اور ڈال دیں۔ ابھی پچھلے دنوں ہماری چیف سیکرٹری سے کوئی ملاقات تھی یہاں پہ، وہ جی ایل آئی میں بھی نہیں ہے، وہ ایک یارس نام کی کوئی گاڑی ہے، ٹوئیٹا کی سب سے سستی گاڑی، اس میں ہمارا پچھلا چیف سیکرٹری آ رہا تھا، یہاں پہ بیٹھ کے وفاقی سیکرٹری 22 گریڈ کا ہے وہ اس مارے، جبکہ وہیں بندہ گلگت میں بڑی شاہ خرچیاں کہ پروٹوکول میں گھوم رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں تو ریڈیوس ہو سکتی ہیں نا وہاں پہ بیٹھ کے۔ اتنے سیکرٹریز ہیں، وہ گاڑی لے کے لاہور میں، آپ کو پتہ ہے ایک ہوم سیکرٹری ہیں، ایک صاحب ہیں، پچھلے کب سے وہ ریٹائر ہو کے گلگت سے تو چلے گئے ہیں، لیکن گاڑیاں ان کے پاس ہیں۔ تو آپ گورنمنٹ میں ہیں تو گورنمنٹ کی امیڈیٹ کے جو ایکسپینسز ہیں ان کو کم کرنے کا کوئی میکینزم تو بنا سکتی ہے نا۔ 82% نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے، 18% آپ کا ڈیولپمنٹ ہے۔ یونائٹڈ کنگڈم ہے، اس کے پاس 180 گاڑیاں، سوری میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا، یونائٹڈ کنگڈم کی گورنمنٹ کے پاس انگلینڈ میں بالکل 180 گاڑیاں، جی بی گورنمنٹ کے پاس 8000 گاڑیاں۔ آپ بتائیں پھر آپ کی سمت کیا ہے؟ اب وہی گاڑیاں شادی بیاہ میں بھی نظر آتی ہیں، اسکول کے باہر بچوں کو لینے کے لیے آتی ہیں، قانون کے مطابق یہ غلط ہے۔ کہ گورنمنٹ میں تو نہیں ہوا نا، یہ تو آپ نے بھی نہیں کیا، اسی طرح گاڑیاں پرچیز کیے جاتے ہیں، نہیں، سیکرٹری کے پاس 3 4 تو تھے نا، آپ جب جا رہے تھے تب آپ نے بالکل میں مانتا ہوں، اور گلگت بلتستان کو اگر ان سفید ہاتھیوں سے آپ نے جان نہیں چھڑایا تو آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ آپ کی گاڑیوں کا مینٹیننس کا فنڈ جو ہے وہ سال کا 1.5 ارب ہے، آپ کے انسانوں کا مینٹیننس کا فنڈ 65 کروڑ روپیہ۔ بیوروکریسی میں جو ہمارے افسر ہیں، کیا وہ نالائق ہیں یا وہ لویل نہیں ہیں پاکستان کے ساتھ یا جی بی کے ساتھ، کہ
کہ ان کو آئی جی نہیں لگایا جاتا, چیف سیکرٹری نہیں لگایا جاتا, ایڈیشنل چیف سیکرٹری نہیں لگایا جاتا اور ہوم سیکرٹری نہیں لگایا جاتا, وہ پی ایس کا افسر ہی لگ جاتے ہیں. تو کیا انکمپیٹنسیز ہیں یا لوئلٹی کا کوئی مسئلہ ہے, یا ہمارا آرڈر اس طرح کا ڈیزائن کیوں کیا گیا 2009 میں بھی, بعد میں امینڈ ہو کے بھی, تو یہ بات کیوں آئی ویسے؟ کیا پنجاب سول سروس سے کوئی بندہ جا کے پنجاب کا چیف سیکرٹری بنا ہے, کسی اور صوبے میں چیف سیکرٹری بنا ہے؟ نہیں بنا. اس لیے کہ یہ چیف سیکرٹری اور آئی جی فیڈرل گورنمنٹ نے لگانے ہیں کہ جی بی سول سروس کا کوئی بندہ چیف سیکرٹری نہیں لگ سکتا, جی بی پولیس کا کوئی بندہ آئی جی نہیں لگ سکتا. سپریم اپیلیٹ کورٹ ہے, وہاں کے چیف جسٹس کا کیا مسئلہ ہے, وہ پھر وہاں کا لوکل کیوں نہیں لگ سکتا؟ ٹیکنیکلی تو وہاں کا بھی لگنا چاہیے نا. پھر چیف جسٹس کا کیا مسئلہ ہے؟ لیکن لازمی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کا ریٹائر کو جج لگائے, سندھ ہائی کورٹ کا لگائے, یا وزیر اعظم کی اگر کوئی سیٹنگ کسی اور کے ساتھ ہے, یا یہ تو اس پہ تو کوئی نہیں سمجھتا. اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا. اگر آپ پولیٹیشینز بھی اگر ٹھیکیدار بن کے یا کلوٹ بنانا ہے, آئیڈیالوجی پہ کام نہیں کرنا ہے, پھر تو یہ کوئی عوام کے ساتھ تو ناانصافی ہے نا. ڈیولپمنٹ والا کام تو کوئی ایکشن بھی کر سکتا ہے, کوئی ٹھیکیدار بھی کر سکتا ہے, کوئی اور بھی کر سکتا ہے. آپ کو ہٹ کے بٹ کے اسے تھوڑا سا پولیٹیکل وے میں نہیں دیکھنا چاہیے. اگر خود بخود ڈیولپمنٹ ہونا ہوتا تو مہدی شاہ صاحب کے 2009 سے لے کے 2015 تک مجھے ایک پروجیکٹ دکھا دیں جی بی میں. اس وقت گلگت بلتستان کا انسٹیٹیوشنلی تباہی ہے. یہ ابھی چونکہ آج کل ان کو 2 بندے سلام کر رہے ہیں, اس وجہ سے وہ سی ایم کی کرسی پہ بیٹھے ہیں. اسٹیٹ سبجیکٹ رول کی اب بعض لوگ کہتے ہیں اس کی بحالی ہونی چاہیے, تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اسٹیٹ سبجیکٹ رول بحال ہونا چاہیے. یہ پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے. کسی دور میں ہنزا والے باہر زمین نہیں بیچتے تھے, ایسے ہی نہیں اب بیچتے ہیں. زمین.com پہ اشتہار رہتا ہے, اشتہار رہتا ہے. آپ اس آئسولیشن میں نہیں رہ سکتے. تو آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ لوگ بیچیں, باہر کا بندہ وہاں پہ آ جائے؟ نہیں, میں جس کو مرضی بیچیں, وہ تو اسٹیٹ کی کوئی لیجسلیشن کو نہیں مانتے. یہ کانٹریکٹر کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں نے 20 میگا واٹ اور بنانا ہے, اب 40 بنانا ہے؟ وہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ پاکستان میں کیا مذاق ہے یہ؟ جو ہیزل جو ہے پھنسا کے گئی ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ, اس کو ہم نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ جو گنڈاپور آج بڑی بڑی باتیں کرتا ہے, 1 نمبر کا ڈاکو ہے. اس سے بڑا ڈاکو میں نہیں سمجھتا پی ٹی آئی میں, شاید اور کوئی ڈاکو ہو تو ہو. اس گلگت بلتستان کی پی ڈی کی پوسٹیں اس نے 50-50 لاکھ 20-20 لاکھ میں بیچی ہیں. میں نے پوچھا ایک دفعہ گنڈاپور صاحب سے, ایوان صدر میں پوچھا کہ یار آپ یہ کیا کر رہے ہیں, پی ڈی اس کی اشتہار بھی نہیں دے رہے ہیں, آپ پیسے لے رہے ہیں. تو اس کے الفاظ تھے کہ ہم نے مولانا فضل الرحمان کے مقابلے میں الیکشن لڑنا ہے, اس کو ڈالر ملتا ہے, پیسہ ملتا ہے, ہمیں بھی پیسے چاہیے. اور اسی ایف ڈبلیو کو جس کو ہم نے ڈسکوالیفائی کیا تھا, اس کو جو ہے وہ 13 بلین پہ پروجیکٹ دیا جاتا ہے, اور 13 بلین دینے کے بعد 3 ارب روپے اس کو موبلائزیشن دی جاتی, اور موبلائزیشن لینے کے بعد ادھر زیرو کام نہیں ہے, اور اب کہتے ہیں ہم نے 40 میگا واٹ بنانا ہے, پروجیکٹ سٹک اپ ہے, بند پڑا ہوا ہے.